حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے، اور کالے دانے شنیز ہیں یعنی کلونجی ہیں۔ کلونجی کو حبۃ السودا بھی کہتے ہیں۔ دل کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے، گردوں کے درد کے لیے، گردوں کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے، اسپائنل کارڈ کے امراض میں، اور بیرونی اور اندرونی طور پر اس کا تیل بھی اگر بنا کر لگایا جائے تو یہ پتھری کے امراض کے لیے، اسی طرح پیشاب کی تکالیف کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السامن والسام الموت والحبۃ السوداء الشنیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کالے دانے میں ہر بیماری سے موت کے سوا شفا ہے، اور کالے دانے شنیز ہیں۔ گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے، اور اس کا تیل جو ہے سر میں لگایا جاتا ہے تو اس سے بال بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے، دماغ کو طاقت ملتی ہے، اعصاب کو طاقت ملتی ہے۔ پورے جسم کی مالش کریں تو اس سے آپ کے اعصاب بھی، پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ نہانے سے پہلے یا نہانے کے بعد اگر کلونجی کا تیل استعمال کیا جائے تو یہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ کلونجی کا استعمال گھروں میں ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے، کھانوں کو لذیذ بنانے کے لیے۔ اچار میں اس کا استعمال زمانہ قدیم سے ہو رہا ہے، اچار اور سرکہ کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کھانے کو ہاضم بنانے کے لیے، بھوک بڑھانے کے لیے بھی کلونجی کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے، اور کالے دانے شنیز ہیں یعنی کلونجی ہیں۔ کلونجی کو حبۃ السودا بھی کہتے ہیں۔ دل کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے، گردوں کے درد کے لیے، گردوں کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے، اسپائنل کارڈ کے امراض میں، اور بیرونی اور اندرونی طور پر اس کا تیل بھی اگر بنا کر لگایا جائے تو یہ پتھری کے امراض کے لیے، اسی طرح پیشاب کی تکالیف کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے، اور اس کا تیل جو ہے سر میں لگایا جاتا ہے تو اس سے بال بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے، دماغ کو طاقت ملتی ہے، اعصاب کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے سر کی تیل کی مالش کی، پورے جسم کی مالش کریں تو اس سے آپ کے اعصاب بھی، پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ نہانے سے پہلے یا نہانے کے بعد اگر کلونجی کا تیل استعمال کیا جائے تو یہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ کلونجی کا استعمال گھروں میں ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے، کھانوں کو لذیذ بنانے کے لیے۔ اچار میں اس کا استعمال زمانہ قدیم سے ہو رہا ہے، اچار اور سرکہ کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کھانے کو ہاضم بنانے کے لیے، بھوک بڑھانے کے لیے بھی کلونجی کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ بیماری کے دوران بھی کر سکتے ہیں، بیماری کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ حکیم جالیس نوز جو ہیں اس کو شہد اور سرکہ کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ شہد میں اس کا استعمال بہت ہی مفید پایا گیا ہے اور کئی صدیوں سے پایا گیا ہے، اور شہد کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ حکیم جالیس نوز جو ہیں اس کو شہد اور سرکہ کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ شہد میں اس کا استعمال بہت ہی مفید پایا گیا ہے اور کئی صدیوں سے پایا گیا ہے، اور شہد کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ کلونجی کی معجون بھی آپ بنا سکتے ہیں۔